یہاں لیے چلیں گے آپ کو براہ راست جہاں وزیر اعظم کی مشیر شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دھڑا ہے وہ تمام جماعتوں میں ہی ہے، لیکن بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ ان کے کارناموں کے تو بہت ساری لمبی داستانیں ہیں اس کے اندر. انہیں یا تو شاید یہ رپورٹ سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی ایک آج بڑی میں سمجھتا ہوں، میں تو پہلے اس شخصیت کو سمجھتا تھا یہ بڑے ریفائنڈ امریکہ کے فاروق التحصیل ہیں، لیکن اب کچھ اب سے 2 گھنٹے پہلے جب انہیں میں نے آج سفید جھوٹ بولتے سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. تو میں نے کہا کہ جی میں دوبارہ سے ان کی شاید انہیں سمجھ نہ آئی اور انہوں نے یہ شاید غلطی میں یہ چیزیں بولی ہوں، تو میں دوبارہ سے ان کی گوشت گزار کر دیتا ہوں. لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر واقعتاً جھوٹ بول رہے ہیں اور بار بار جھوٹ بولتے ہیں. رپورٹ آپ کے سامنے ہے، رپورٹ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر چیزیں واضح لکھی ہوئی ہیں. تو آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اپنی ایک پریس کانفرنس کی شوگر کمیشن کی رپورٹ کو لے کے، تو جو ایک یوزول پریکٹس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو کہہ دو جی کہ کمیشن ہی ٹھیک نہیں ہے، جی کمیشن یہ بنتے ہیں لوگوں کو صفائی کرنے کے لیے. ضرور ایسے کمیشن بنتے تھے آپ کے دور میں. اس کمیشن کی رپورٹ کو لے کے میرٹ کے اوپر کوئی بھی آپ بات کرنا چاہیں تو اس کے اندر تمام چیزیں جس طرح سے سامنے آئی ہیں اس سے پہلے کبھی اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن جو باتیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی ہیں، اور میں بھی آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ کس طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور تواتر سے جھوٹ بول رہے ہیں اس معاملے کو لے کے. پہلے انہوں نے کہا جی کہ کمیشن کو تو صرف یہ مقرر کرنا تھا کہ قیمتیں کیوں بڑھی. میرے بھائی کمیشن کے 12-13 ٹی او آرز تھے، ہر ایک ٹی او آر کا انہوں نے جواب دینا تھا، جس میں سے ایک ٹی او آر تھا کہ قیمتیں کیوں بڑھی. اور ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی قیمتیں بڑھنے کی وجہ ایکسپورٹ کی اجازت دینا تھی. اب یہ وہ بات ہے جس کے اوپر میں ان کو اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے یہ کمیشن کی رپورٹ پڑھی ہوتی اور اگر پڑھنے کے باوجود وہ ایسی بات کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو وہ ایسی بات نہ کرتے. اس کمیشن کے پیرا نمبر 231 میں جو کہ صفحہ نمبر 71 پہ ہے، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت 2018-19 میں دی گئی، ملک میں وافر چینی موجود تھی اور وہ سرپلس سٹاک تھا جس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی. The Commission is of the view that it is correct that the country was in need of foreign exchange، یعنی کہ زر مبادلہ کے لیے ایکسپورٹ کرنی تھی، اس کے لیے اجازت دی گئی. And there were prima facie sufficient stocks of sugar available for export، یعنی کہ ایکسپورٹ کے لیے وافر آپ کے پاس ملک میں سٹاکس موجود تھے. تو یہ کہنا کہ جی وزیر اعظم سے یہ سوال نہیں کیا گیا، یہ سراسر غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے. کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں وافر چینی موجود تھی اور قیمتیں بڑھنے کی وجہ، کمیشن ہی کی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے قیمتیں بڑھنے کی وجہ مارکیٹ مینوپولیشن، سٹا اور سٹے والوں کا میل جول شوگر ملز کے ساتھ مل کے اس چیز کو اور ایکسپورٹ کی اجازت کو بنیاد بنا کے مارکیٹ مینوپولیٹ کرنا، یہ ہیں وہ کمیشن کے اس کے اندر دی ہوئی چیزیں جن کی وجہ سے پرائس ہائیک ہوئی. اب دوسری بات، اگر آپ خود احتسابی کی بات کریں تو ایسا کون سا کمیشن پہلے بنا ہے جہاں پہ آپ کے وزراء اور وزراء اعلیٰ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوتے؟ کمیشن نے 2 دفعہ چٹھی لکھ کے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بنایا، وہ تو پیش نہیں ہوئے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا، وہ پیش ہو گئے. اس کے علاوہ اسد عمر جو اس وقت ای سی سی کے سربراہ تھے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے پیش ہو کے اس چیز کی پوری کلیریفیکیشن کی وہاں پہ کہ یہ جو سٹاکس جو ایکسپورٹ کرنے کی بات تھی وہ سٹاکس کی بیس کے اوپر تھی. لیکن جو چیز شاہد خاقان عباسی صاحب قوم کو نہیں بتاتے، وہ اس کمیشن کی رپورٹ کے ٹی او آرز کے مطابق شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ چارج شیٹ ہے. یہ کمیشن ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے
کیونکہ جو ایکسپورٹ کی ہماری حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی، عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، عمران خان صاحب نے کسی بھی سبسڈی کی اجازت نہیں دی، صرف ایکسپورٹ کی اجازت دی، وہ بھی ای سی سی نے دی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے، اور اس میں کمیشن کا یہ نتیجہ آیا ہے کہ اس وقت ملک میں وافر چینی تھی اور جتنی ایکسپورٹ کی اجازت دی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کے فیصلوں کے اوپر جو وہ چیزیں کرتے ہیں وہ چارج شیٹ ہے، اس کا حوالہ میں یہاں دوبارہ دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو چارج شیٹ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر، اس کا جواب بہرحال انہیں دینا پڑے گا اور اپنی اگلی پریس کانفرنس میں وہ اس سوالوں کے جواب ان کو دینے پڑیں گے۔ صفحہ نمبر 62 62 کمیشن میں 196 نمبر پیرا سے لے کے 201 نمبر پیرا تک شاہد خاقان عباسی صاحب کے کرتوتوں کا بھرپور ذکر ہے۔ 2017-18 کے اندر جو چیز بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ملک میں وافر مقدار میں گنے کی پیداوار ہوئی تھی اور ہمارے پاس 2.5 سے 3 ملین میٹرک ٹن کا اضافی سٹاک موجود تھا، اور جس وقت سٹاک کرشنگ، آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نومبر سے کرشنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور فیبروری مارچ میں آپ کی کرشنگ ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی چینی ہے، ملک کی جو پوری ضرورت ہے 5.2 ملین میٹرک ٹن ہے، اس سے اوپر جتنی چینی ہے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایک تھوڑا سا سٹاک رکھ کے کہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اس وقت ملک میں 2 ملین میٹرک ٹن سے زائد چینی موجود تھی۔ کمیشن نے لکھا ہوا ہے کہ مارچ میں عالمی منڈی میں قیمتیں $577 پر ٹن تھی، اگر اس وقت چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت وافر مقدار میں دے دیتے تو سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس وقت صرف 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی، اور چونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو پرائس تھی وہ جو یہاں کاسٹ آف پروڈکشن لگاتے تھے اس سے بہت زیادہ تھی، تو وہ تو بڑا فائدے کا سودا تھا، لیکن اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ ایکسپورٹ کی اجازت صرف 3 لاکھ ٹن کی دی گئی۔ پھر جیسے وقت گزرتا گیا، سال کے آخر میں جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اس وقت بھی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں زائد تھی، 577 نہیں تھی لیکن 434 پر ٹن تھی۔ اس وقت جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا وہ کارنامہ یہ تھا، یہ پیرا نمبر 197 اور 98 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر کاسٹ آف شوگر جو پروڈکشن ہے اس کو ڈیٹرمن کیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے 20 ارب روپے کی سبسڈی صرف 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شوگر انڈسٹری کو دے دی ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم اور میں سمجھتا ہوں جو جرم کیا کہ جس بیس کے اوپر دیکھیے سبسڈی اگر آپ دیتے بھی ہیں، ایکسپورٹ کی اجازت بھی دیتے ہیں، یہ ایک فیصلہ ایسا کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کس کی ایما پہ دے رہے ہیں اور کس چیز کے لیے دے رہے ہیں اور کیسے دے رہے ہیں یہ اس کو جرم بناتا ہے۔ تو بطور وزیر اعظم جرم یہ تھا کہ انہوں نے سلیمان شہباز کے ایما کے اوپر سبسڈی دی اور وہ سبسڈی 20 ارب روپے کی دی قومی خزانے سے، جبکہ پچھلے 8 ماہ انہوں نے اسی اگر ایکسپورٹ کی اجازت دی ہوتی تو ان کو سبسڈی کا ایک پائی دینے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ بات نہ ہی کمیشن کہہ رہا ہے اپنے طور پہ، نہ ہی شہزاد اکبر اپنے طور پہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا، بلکہ اس اجازت دینے کے بعد، سبسڈی دینے کے بعد اپنے ہی جو حکومت کی فائنانس ڈویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production، فائنانس ڈویژن یہ کہتی ہے کہ جی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے جس کی بیس کے اوپر آپ سبسڈی دیتے ہیں، 20 ارب روپے کی آپ نے سبسڈی دے دی کہ جی چینی ہم نے بڑی مہنگی بنائی ہے، اس کی جو آپ نے ڈٹرمنیشن کروائی وہ مناسب نہیں تھی، اس کی انڈیپینڈنٹ کاسٹ آف پروڈکشن کی اگر آپ کرائیں تو انہوں نے لکھا پیرا نمبر 204 میں انہی کی فائنانس ڈویژن کی کنکلوژن
The entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the Finance Division resulted in loss of more than 7 billion. 7 अरब रुपए का, अगर उस वक्त भी इतनी बड़ी चोरी थी, इतना बड़ा डाका था कि उस वक्त भी अगर डिटरमिन सही कर लेते तो ये 7 अरब रुपए की आपको उसमें बचत हो सकती थी. लेकिन इन्होंने उसके ऊपर, चूँकि इमा किसी और की थी जिनके ये मुलाजम हैं, मैं समझता हूँ उनकी इमा के ऊपर ये सब्सिडी दी जानी थी. अब इनके बारे में क्या फरमाता है कमीशन, क्या कहता है शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इनके हवारियों के बारे में. पैरा नंबर 209, The Commission is of the view that as per documentary evidence available as discussed in the paras above, the calculation of subsidy based on the cost of production in 2017-18 was not done with due diligence while approving the subsidy of 20 billion. Mr. Shahid Khaqan Abbasi could not provide satisfactory answers or documentation to explain and justify the subsidy procedure. Commission के सामने ना ही कोई जवाब दे सके, ना ही कोई कागज पेश कर सके. जब कमीशन ने इनसे सख्त सवालात किए तो ये उसका कोई जवाब नहीं दे सके. इसलिए आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा के चले गए जी कमीशन तो ऐसे नालायक अफसरों पे बना था. इस मुल्क में ये साबित हो गया है कि एक लायक शख्स है, वो अपने मालिक का इतना वफादार है कि उसके भतीजे के एक हुक्म के ऊपर 24 घंटे के अंदर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे देता है. ये होता है लायक शख्स, ये होता है वफादार शख्स. आपका कौमी खजाने का पैसा क्या मानी रखता है उसके आपने? वफादारी और लायकी तो ये है. इसके साथ इनके सिंध वालों ने भी हिस्सा डाला, लेकिन मैं आज इन्हीं पे रहता हूं. और जिस शख्स की इमा के ऊपर ये सारा 2017-18 में ये किया इन्होंने, जो सलमान शहबाज साहब वल्द खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके कारनामे भी इस कमीशन के अंदर बड़े तफसील से बयां किए गए हैं. अब उनकी मैं थोड़ी सी एक चीज़ें बता देता हूँ. इस कमीशन के अंदर एक चार्ज शीट भी है जिसकी तरफ मैं फिर क्रेडिट दूंगा हामिद मीर साहब को. उनके प्रोग्राम में उन्होंने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि ये तो बहुत बड़ी चार्ज शीट है इनके ऊपर. मैं उस पर 1 मिनट में आता हूँ. लेकिन ये जितनी शुगर मिलें जो थी, 9 शुगर मिलें थी जिनका ऑडिट किया गया, वो 9 मुख्तलिफ बड़ी ग्रुप्स की थी जो पाकिस्तान की शुगर प्रोडक्शन का तकरीबन 51% कंट्रोल करते हैं. उसमें से एक ग्रुप शरीफ ग्रुप था. शरीफ ग्रुप की काफ़ी मिलें हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मिल का ऑडिट किया गया, अल अरेबिया. अल अरेबिया शुगर मिल जो है उसके मालिक हैं सुलेमान शहबाज वल्द खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ. इसके 25% शेयर के मालिक हैं सुलेमान शहबाज, दूसरे 25% के मालिक हैं हमजा शहबाज, और बकिया 47% के मालिक है शहबाज शरीफ फैमिली बजरिया रमज़ान शुगर मिल. क्योंकि इसके अंदर शेयर होल्डिंग है रमज़ान शुगर मिल की. रमज़ान शुगर मिल के अंदर शहबाज शरीफ फैमिली की पूरी इसके अंदर शेयर होल्डिंग है. तो ये शहबाज शरीफ फैमिली की शुगर मिल है. इसके कारनामे सुनिए ज़रा. वाज़े तो फोरेंसिक ऑडिट हो रहा था, आपके सिस्टम्स का, कंप्यूटर्स का भी मुआयना किया गया. वाज़े तौर पे 2 लेजर्स रखे गए हैं. एक का नाम है एन, एक का है आर. एन है नॉट रिपोर्टेड एंड आर इज रिपोर्टेड. रिपोर्टेड लेजर वो है जो एफबीआर को दिखाया जाता है, एससीसीपी को दिखाया जाता है, बाहर दिखाया जाता है. एन लेजर वो है जो नॉट रिपोर्टेड है, जिसके अंदर असल में लिखा जाता है कि हम कारनामे क्या करते हैं, हम किस तरह से चीनी के माल में घपला करते हैं. उसकी 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं कारनामों में से, सिर्फ उस साल की 17-18 की. अगर पीछे जाएंगे तो भरे हुए हैं इनके कारनामे. 17-18 में इन्होंने जो शुगर केन गन्ना प्रोक्योर करते हैं, अल अरेबिया की तो इतनी बड़ी मिसाल है कि जो अल अरेबिया शुगर मिल के दस्तावेजी सबूत इसके अंदर मौजूद हैं. कच्ची पर्ची का सिस्टम था. जितने किसान मेरी बात सुन रहे होंगे और उन्होंने अगर अल अरेबिया को चीनी बेची है, वो इस चीज़ को वाज़े जानते हैं. कच्ची पर्ची यानी कि हुकूमती असूल है कि CPR के ऊपर आपने उसको बेचनी है गन्ना. ये कच्ची पर्ची के ऊपर गन्ना बेचते थे. उस कच्ची पर्ची के ऊपर जो इन्होंने गन्ना बेचा, उसमें इन्होंने जो गन्ना नहीं दिखाया अपने N और R के जोल में, तकरीबन 1.3 अरब रुपए का गन्ना नहीं दिखाया.
جو ان کی پوری پروڈکشن کا 45% ہے، یعنی کہ آدھا گنا انہوں نے شو ہی نہیں کیا جو انہوں نے پروکیور کیا، اور چونکہ وہ دکھایا ہی نہیں تو اس لیے اس سے جو چینی بنی وہ بھی سسٹم میں واضح دکھائی نہیں، یعنی کہ گنا خرید اور گنا کے بدلے میں بننے والی چینی سسٹم میں موجود نہیں ہے، نہ ہی کسان کو پورا پیسہ دیا، نہ ہی اس چینی کے اوپر 1% ٹیکس دیا، اور وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ دی۔ اور یہ ہے 2017-18 کا۔ 18-19 میں چونکہ حکومت جا چکی تھی، 19-20 میں سوری، تو اس لیے کہا کہ اب چونکہ پہلے والد صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ہم ڈاکہ مارتے تھے، اس لیے تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اب چونکہ ابا جی نہیں رہے وزیر اعلیٰ پنجاب، اس لیے اب ہم چوری کرتے ہیں، تو اس لیے اس سال ان کی اپنی بکس کے مطابق ان کی چوری 45% سے ریڈیوس ہو کے 25% پہ چلی گئی، یعنی کہ جو آف دا بک گنا خریدا اور آف دا بک شوگر کرش کی وہ 25% پہ چلی گئی بقول اس شوگر کمیشن کے، اور اس میں انہوں نے تقریباً 78 کروڑ روپے کی چینی جو ہے گنا جو ہے وہ آف دا بک خریدا۔ اس کے بعد اسی پیرا کے اندر ایک ان کی جو کارنامہ ہے، جب یہ شوگر پروڈیوس کر لیتے ہیں تو اس کا پروڈیوس کا پھر آگے سیل کا بھی آف ریکارڈ ان کا سارا اس کے اندر موجود ہے۔ یہ تقریباً 1.73 بلین کی چینی 2017-18 میں آف بک بیچی، اور چونکہ ابا جی چیف منسٹر پنجاب نہیں رہے تھے اگلے سال تو فقط 93 کروڑ روپے کی چینی آف بک بیچی، یعنی کہ سیلز ٹیکس کے بغیر، اور اس کے اوپر اگر آپ کا سیلز ٹیکس کی مد میں، کیونکہ بازار میں صارف کو تو سیلز ٹیکس ڈال کے چینی ملی، آپ کے نفع کی شرح وہ اربوں میں چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ 1-2 روپے پر کلو کا بھی جول نہیں ہے، یہ تقریباً 20-25 روپے کا جول بنتا ہے۔ اب جہاں پہ اچھا اس کے بعد جو واضح ثبوت اس کے اندر موجود ہیں کہ العربیہ کی مینجمنٹ اور سلمان شہباز انسٹرکٹ کر رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 134 کے اوپر، کہ ریکوری ریشو کہ اس گنے میں سے کتنی چینی نکلنی ہے اس کو 2 سے 3% کم دکھاؤ، کیونکہ وہاں پہ بھی چوری، ایک تو چوری وہ ہے کہ آپ نے ایک پورا گنے کا ایک پیداوار خرید آپ نے نہیں دکھائی، جب میں نہیں کرائی، جو آپ دکھا بھی رہے ہیں 55% گنا جو آپ نے خریدا ہے اس سال، اس میں سے چینی کتنی نکلتی ہے اس میں بھی 2-3% کا آپ نے جول کر دیا، جو کہ ملینز آف میٹرک ٹن کا جول بنتا ہے۔ اور یہ صفحہ نمبر 134 کے اوپر ای میلز ریپروڈیوس ہوئی ہیں جس میں انسٹرکشنز جا رہی ہیں واضح طور پہ، یہ ہے صحیح معنوں کا فورینزک آڈٹ، اس کے اندر کسی کی کوئی رائے موجود نہیں ہے، اس کے اندر شواہد موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہے جو آنے والے دنوں میں کیسز کے اندر ان کے اندر استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن جو سب سے ضروری بات ہے اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج کا، وہ ہے شہباز شریف صاحب کی بھی چارج شیٹ۔ اس رپورٹ کے اندر میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں پیرا نمبر 422 صفحہ نمبر 119۔ پیرا نمبر 422 کے اندر ایک بڑی ہی اہم چیز لکھی ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو سن 2017-18 میں کسان کو، یہ پروونشل سبجیکٹ ہوتا ہے کہ کسان کو جو امدادی جو پرائس سپورٹ پرائس دی گئی ہے 180 روپے تھی 17-18 میں، ملنی چاہیے۔ چیف منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہم سب جانتے ہیں بڑے ماشاءاللہ ایفیشینٹ آدمی تھے، بہت کام کرتے تھے، ہر چیز پہ ان کی پکڑ ہوتی تھی، نظر ہوتی تھی۔ اس نظر اور پکڑ کے لیے انہوں نے اسپیشلی انسٹرکٹ کیا اسپیشل برانچ پنجاب کو کہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا کسان کو پیسے پورے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، کون سی مل کتنے ادائیگی کر رہی ہے۔ صفحہ نمبر 119 کے اوپر 422 نمبر پیرا ہے، اور ونس اگین میں کریڈٹ دینا چاہوں گا، میری توجہ اس طرف حامد میر صاحب نے دلائی۔ اچھا، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، دین چیف منسٹر پنجاب ڈائریکٹڈ دی اسپیشل برانچ ٹو پریپیئر اے رپورٹ اباؤٹ دا پروکیورمنٹ پرائس آف دا شوگر کین ان دا پروونس آن ڈیلی بیسز ان 2017-18۔
پھر نیچے لکھا ہوا ہے the sugar mills continue to reap illegal profits and the farmers kept on suffering. اس کے نیچے ایک چارٹ دیا ہوا ہے، یہاں پہ اس صفحہ کے اوپر ایک چارٹ دیا ہوا ہے. اس چارٹ کے اندر ہر مل کی قیمت لکھی ہوئی ہے کہ روز کے حساب سے وہ گنے کو کتنے پیسے دے رہے ہیں. اس کے اندر اس کالم میں سیریل نمبر 8 کے اوپر العربیہ شوگر مل ہے. وہ اس وقت سپورٹ پرائس سے 31 روپے کم گنا خرید رہی ہے. ایوریج پرائس اس کی لکھی ہوئی ہے 149 روپے. باقی وہ ڈیلی کی بیس پہ کسی دن 143 روپے کا گنا خرید رہی ہے، 150 کا خرید رہی ہے، 148 کا خرید رہی ہے، 157 کا خرید رہی ہے. ایک جو اس کی ایوریج پرائس نکلتی تھی وہ 149 روپے تھی. یہ رپورٹ چیف منسٹر پنجاب کو پیش کی جاتی ہے، ڈیلی بیس پہ اس کے پاس جاتی ہے، باقی متعلقہ محکموں کو دی جاتی ہے. پھر یہی چیف منسٹر پنجاب اپروو کرتے ہیں سبسڈی پنجاب میں، جس میں ان کے اپنے بیٹے کی مل کو بھی ملتی ہے، جس میں ان کے دوسرا بیٹا، ان کے پورے بیوی بچے شیئر ہولڈرز ہیں. اگر یہ چیز انجانے میں ہوتی تو پھر بھی میں کہتا کہ چلیں جی شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں تھا. یہ ان کے نالج میں تھا. اس سے بڑا آپ کو کیا ثبوت چاہیے شہباز شریف صاحب؟ اب آپ بتائیے، آپ کے نالج میں تھا کہ آپ کے بیٹے کی شوگر بل، جس میں آپ کا پورا خاندان شیئر ہولڈر ہے، وہ گنے کی قیمت کسان کو کم دے رہا ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق 17-18 میں، جس سال کی یہ میں بات کر رہا ہوں، کسان کو تقریباً 1.25 ارب روپے کا انہوں نے کم ادائیگیاں کی ہیں. تو آپ تو خادم اعلیٰ تھے، خادم اعلیٰ پنجاب کے بندے تھے، تجوریاں آپ اپنی بھر رہے تھے. تو یہ چارج شیٹ ہے آپ کے اوپر. اس کمیشن کی رپورٹ کو صبح شام بیٹھ کے یہ کہنا کہ جی یہ کمیشن کی رپورٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کسی بھی مل کی بات کر لیں، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہو، سب کے اوپر پورا جو فورینزک ہوا ہے، جو چیز جس طرح سے آئی ہے وہ سب کے سامنے رکھ دی گئی ہے. چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہو، اس مل کے مالک کا، اس کو بالکل نہیں معاف کیا گیا. اور آخر میں یہ چیز عرض کرتا چلوں کہ اس کمیشن کی رپورٹ کے اندر محض سبسڈی نہیں ہے. وجہ آپ کی انڈسٹری کی بدحالی کا، شوگر کی بدحالی کیوں ہے؟ اس میں سب سے خوشحال جو ہے وہ شوگر مل والا ہے. کسان بدحال ہے، صارف بدحال ہے. اور ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم جو اس میں کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں اس کمیشن کی جو سفارشات ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں، اور جو نتیجے میں ریگولیٹری میئرز بھی لیے جائیں گے، کرمنل انویسٹیگیشنز اور کیسز بھی بنیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میکینزم ڈیولپ کیا جائے گا جس سے چینی کی قیمت نہ صرف نیچے آئے بلکہ مستقل بنیاد پہ اس کا حل ہو سکے. ورنہ یہی کارٹلز ہر وقت جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ صارف کے ساتھ، قیمتوں کے ساتھ ایسے ہی کھیلتے رہیں گے. بہت شکریہ جی. اگر کوئی سوال ہے تو سوال. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلا یہ تاثر غلط ہے کہ ریکوری کوئی نہیں ہوئی. اگر آپ نیب کی ریکوریز کو دیکھیں، آپ پنجاب میں اینٹی کرپشن کی ریکوریز کو دیکھیں اور اس کا ماضی سے اگر آپ موازنہ کریں تو وہ بہت زیادہ ریکوریز ہیں. مختلف مدوں میں ریکوریز ہیں. ان کیسز کے اندر جہاں پہ لٹیگیشن طوالت پکڑتی ہے، ریکوریز اس وقت ہی ممکن ہوتی ہیں جب وہ آپ کا کیس ختم ہو جاتا ہے. ماضی میں ریکوریز نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مختلف سیاسی وجوہات سے کیسز جب شروع تو کیے جاتے ہیں لیکن سیاسی وجوہات سے، کنسیڈریشن سے ان کیسز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پرسو نہیں کیا جاتا. ریکوریز میرے بھائی جو بڑی ریکوریز ہیں، جو بڑے مگرمچھ ہیں، وہ طاقتور بھی ہوتے ہیں. ان سے ریکوریز تب ممکن ہوں گی جب ہم چیز کو آخری حد تک پرسو کریں گے. تو انشاءاللہ ہماری حکومت تو اس کو آخری حد تک پرسو کرے گی، چاہے وہ پہلا سٹیج ہو کیس کا، دوسرا سٹیج ہو، تیسرا سٹیج ہو. جو ملزمان بھاگے ہوئے ہیں ان ملزمان کی جائیدادیں ضبط ہیں، ان کو اس کا فائدہ اب نہیں مل رہا.
قوانین میں جو حکم ہے ہم انہیں بھی دور کر رہے ہیں, پروسیکیوشن کے اوپر زور کر رہے ہیں. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہم اس سے بارہا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو سپورٹ چاہے وہ فائنینشیل ہو, مین پاور کی ہو, وہ حکومت وقت کا کام ہے دینا, کیسز کو پرسو کرنا, ان کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں اگر حکومت نے جوڈیشری سے بات کرنی ہے, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی ہے, اس کے لیے حکومت ہمہ وقت تیار ہے. لیکن جتنی پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں, اسپیشلی جو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جیسے نیب ہے, آپ اس چیزوں کو ڈیلی پرسو کریں. لیکن ایک کریڈٹ آپ ضرور نیب کو بھی دیجئے کہ ماضی میں جس طرح سے کام ہوتا رہا ہے اور اب جس طرح کی چیزیں جو کیسز بن رہے ہیں ان میں بہت فرق ہے. اب اگر آپ جو ٹی ٹیز والا کیس ہے اس کو ہی دیکھ لیجئے تو اس میں اب ریفرنس فائل ہونے جا رہا ہے, وجہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن بغیر کسی میڈیکل وجہ کے ایک سیلف آئسولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ پتہ ہے اب ٹرائل شروع ہونا ہے تو رستے بھی بند ہیں, بھاگ بھی نہیں سکتے, شاید لندن بھی نہیں جا سکیں گے, تو بڑے سخت اس وقت پریشان ہیں. لیکن ان کو اگر ہم پرسو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس میں منطقی انجام کے ساتھ ریکوریز بھی ہوں گی, لیکن ساتھ ساتھ ریکوریز ہو بھی رہی ہیں جو کہ متعلقہ محکمے کر رہے ہیں. شہناز صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے یہ جو 9 شوگر ملز کا آڈٹ کیا ہے, افراضی کی ہے, اس پہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی تحفظات ہیں کہ وہ پالیسی بتائیں جس پالیسی کی بنا پہ آپ نے یہ رینڈملی یہ 9 جو شوگر ملز ہے ان کو چنا. دوسرا میرا کوشچن ہے کہ آپ پہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کچھ الزامات لگائے ہیں, ان میں کس حد تک حقیقت؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات ہے جو آپ نے دوسرا سوال کیا, میں اس کا پہلے بڑا کیٹیگوریکل جواب دے دیتا ہوں. میں ایک وکیل ہوں, جو میرا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور جو میرے شعبے کی ایک روایت ہے کہ کوئی بھی ممبر ہو بینچ کا, اس کے لیے میرے دل میں محض اور محض عزت اور توقیر ہے, رسپیکٹ ہے. تو کسی بھی ان کے پاس پورا ہے کہ جو مرضی ذاتی نوعیت کے الزامات لگائیں یا بات کریں, اس کا جو پراپر فورم ہے جواب دینے کا, بیکاز آف, میں سارے جواب دے سکتا ہوں لیکن بیکاز آف ان کے جو آفس ہے, کیونکہ اس آفس کی احترام ہے. اگر میں ایز وکیل کسی عدالت کا, چاہے وہ سول کورٹ کی عدالت ہو یا سپریم کورٹ ہو, اگر میں اس کا احترام نہیں کرتا تو میرا اس شعبے سے کوئی تعلق نہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنے ان کے الزامات ہیں وہ سارے میں اس کا عدالت میں جواب دوں گا. 2 تاریخ سے اس کی ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے اور سب جوڈس میٹر ہے. دوسرا جو آپ کا پہلا جو سوال تھا, جی بالکل. دیکھیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کسی کا بھی احتساب ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے تو احتساب کرنے والے پہ, اس عمل پہ, اس کی طریقہ کار پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے. یہ ایک روایتی چیز ہے اور شاید ایک نیچرل انسٹنکٹ بھی ہے. کمیشن نے جب, کمیشن سے پہلے کمیٹی تھی, کمیٹی نے جب یہ سفارشات دی وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دی. فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے کابینہ کو دی. اس سفارشات کے اندر جو 9 ملیں تھی وہ لکھ کے دے دی گئی, اور اس کے پیچھے جو لاجک دی گئی کہ پاکستان کی شوگر مینوفیکچرنگ کا, پروڈکشن کا 51% حصہ 5 گروپس جو ہیں وہ ہولڈ کرتے ہیں. اس میں JDW ہے, اس میں RYK ہے, اس میں شاہد المعز ہے, اور شریف گروپ ہے, اومنی ہے. تو ان ملوں کے, ان گروپس کی کچھ ملوں کا آڈٹ کیا جانا چاہیے, اور اس کے علاوہ رینڈم 1-2 اور ملز جن کی بڑی پروڈکشن کا حصہ تھا ان کا پہلے یہ سیمپلنگ ہوتی ہے. ورنہ پاکستان میں تقریباً 88 یا 90 کے قریب شوگر ملے ہیں. اگر سب کا آڈٹ ایک ساتھ ہوتا تو شاید یہ آڈٹ اگلے 5 سال میں نہ کمپلیٹ کر پاتا, اور یہی شاید مل مالکان چاہتے تھے. تو ان کے ٹرمز کے اوپر تو چیزیں نہیں بن سکتی. ابھی اس کمیشن کی سفارشات میں اور اس کمیشن کے اندر آنے والی چیزوں سے بڑا واضح ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں لازم ہے کہ چلیں کمیشن تو نہ بنائیں لیکن تمام ملوں کا آڈٹ ہونا بڑا لازمی ہے. کیونکہ جو 9 ملوں کے اندر ایک چیز مشترک ملی ہے کہ والیوم کا فرق ہے, لیکن جو پریکٹس ہے, چاہے وہ انڈر بکنگ ہے, شوگر کرشنگ کے معاملے میں کسان کو کم پیسے دینا ہے, کٹوتی ہے, ایکسپورٹ کی مد میں گڑبڑ ہے, وہ تقریباً سب کی سیم پریکٹس ہے. کسی میں ہمیں کوئی خاص فرق نہیں ملا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باقی ملوں میں یہ معاملہ نہ ہو. اس میں اگر آپ صرف ٹیکس چوری کو ہی پکڑ لیں تو اربوں روپے کی ریکوری ہو سکتی ہے, جو کہ انشاءاللہ ہم FBR سے کروائیں گے. شہزاد صاحب, یہ آپ کے جو سیاسی اوپوننٹ ہیں, موجودہ حکومت کے جو سیاسی اوپوننٹ ہیں, ان کا بڑا کلیئر ایک پوائنٹ آف ویو وہ دیتے ہیں کہ جی نیب اس وقت صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے, اور نیب کا جتنا بھی ٹارگیٹ ہے وہ صرف اس کے پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں, خواہ وہ ود ان PTI ہیں, PTI کے ریپ ہیں. ایک دن گلی میں ایک موڑ وچ
معمر خصوصیت صاحب شہزاد اکبر میڈیا کو بریف کر رہے تھے شوگر کمیشن کے حوالے سے کی گئی فائنڈنگ کے حوالے سے اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی اس سے متعلق آگاہ کر رہے تھے. ساتھ ساتھ میڈیا کے ان سوالوں کا بھی جواب دیا جا رہا تھا جس سے متعلق وہ کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ سبسڈیز ہے وہ عدالت میں ہی دیں گے.